السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا بالعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. صلوات خدا را شکرگزاریم که سر سفره معنوی قرآن نشستیم و موضوعی را با عنوان محبوبان خدا در قرآن به گفتگو نشستیم. رسیدیم به چهارمین محبوب نزد خدا که عبارت بود از مجاهدان فی سبیل الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خطبہ مسلم کے بعد فرمایا خدا کا شکر ہے کہ قرآن سفرے اور دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور محبوبان خدا قرآن کے آئینے میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے اور چوتھے محور پر ہماری اب گفتگو ہے کہ جو مجاہدان فی سبیل اللہ ہیں اس عنوان پر اب ہمارے یہ جلسہ ہے. در جلسه گذشته عرض کردیم که بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات ما سه جور جهاد داریم. جهاد اصغر که همون جهاد نظامی است، جهاد اکبر که مبارزه با هواهای نفسانی است و جهاد سومی داریم که جهاد کبیر می باشد. گزشتہ جلسات میں ہم نے عرض کیا کہ قرآنی آیات کی بنا پر ہم جہاد کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جہاد اصغر ہے کہ وہی جہاد جو میدان میں ہوتا ہے. دوسرا حصہ جہاد اکبر ہے کہ وہ جو نفسانی جہاد ہے اس کے سلسلے میں. تیسرا حصہ جہاد کبیر ہے کہ جس سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. جهاد کبیر فقط در یک آیه از آیات نورانی قرآن به او اشاره شده است که عرض کردیم آیه 52 سوره فرقان است که خطاب به نبی مکرم اسلام می کند فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. ای رسول ما اطاعت از کافران نکن و جاهدهم به جهادا کبیرا و به واسطه قرآن با کافران جهاد بزرگ انجام بده. و جاهدهم به جهادا کبیرا تعبیر ندارد جهاد اصغر که جهاد نظامی باشد، تعبیر ندارد به جهاد اکبر که مبارزه با هوای نفسانی باشد، تعبیر دارد و جاهدهم به جهادا کبیرا
چند جلسه هست میخوام رابطه بحث رو بس خواهیم کرد که منظور از جهاد کبیر چیست. जिहाद कबीर कुरान की सिर्फ एक आयत के अंदर जिक्र हुआ है कि उसकी तरफ हमने इशारा किया। सूरह फुरकान की 52वीं आयत है। इसमें खुदा आलम अपने हबीब से खिताब करके फरमाता है कि रसूल फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम जिहादन कबीरा। कुरान के जरिए आप काफिरों से जिहाद कबीर करें। जिहाद कबीर इस आयत के अंदर जो है वो जिहाद असगर नहीं खिताब हुआ है और ये ताबीर भी नहीं है कि जिहाद अकबर है, बल्कि आपको यहाँ जिहाद कबीर की ताबीर से याद किया गया है। हमने कई जलसों में जिहाद कबीर पर बहस की है, वो सिलसिला अभी जारी है। در یک کلام میخوام عرض بکنم جهاد کبیر یک نوع مقابله غیر نظامی با دشمنان است. خب عنایت کنید، جهاد کبیر یک نوع مقابله و مبارزه غیر نظامی با دشمن می باشد. حالا این مقابله غیر نظامی برای خودش مجموعه های فراوانی دارد. एक जुमले में अगर कहा जाए जिहाद कबीर के बारे में तो ये कह सकते हैं कि जिहाद कबीर दुश्मन के मुकाबले में एक तरह का गैर फौजी मुकाबला है कि जिसके जरिए से हम अपने दुश्मन के ऊपर गलबा हासिल कर सकते हैं। चलो میگیم این جهاد کبیر جهاد غیر نظامی است. این آیه 52 سوره فرقان در مکه نازل شد. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود، 10 سال آخر عمرش هم در مدینه. 13 سال که پیغمبر در مکه بود یک جنگ نظامی با دشمنان نداشت. این آیه در مکه نازل شد. به پیغمبر میگوید با کافران جهاد کبیر بکن. با اینکه پیغمبر در مکه جهاد نظامی انجام نداد، میفهمیم که منظور از جهاد کبیر جهاد نظامی نیست. چه جهادی هست؟ ما بهش میگیم انشاءالله جهاد فرهنگی. अब ये कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि इससे मुराद गैर फौजी मुकाबला और गैर फौजी जिहाद है। इसके लिए हमारे पास जो दलील है वो यही है कि ये आयत जो नाजिल हुई है वो मक्की सूरे में नाजिल हुई है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में जिंदगी की और 10 साल मदीने के अंदर। मक्के के 13 साल जो है उसमें कोई भी जंग किसी से नहीं हुई है, लिहाजा ये आयत जो नाजिल हुई है वो मक्के में नाजिल हुई है और वहां जब कोई जंग और जिहाद है ही नहीं तो उस सूरत में उस जिहाद को कैसे फौजी या कैसे निजामी जिहाद कहा जा सकता है? बिल्कुल भी ये नहीं है, बल्कि इससे ये समझ में आता है चूंकि ये आयत मक्के में नाजिल हुई है लिहाजा ये गैर फौजी जिहाद है कि जिसे हम जिहाद सकाफती या जिहाद फरहंगी कह सकते हैं। ये توضیح مختصر میگم، همه عزیزان دقت بفرمایید. از نگاه قرآن و روایات ما دو نوع جنگ داریم. یه جنگ داریم جنگ سخت، یه جنگ داریم جنگ نرم. خب دقت کنید، جنگ سخت، جنگ نرم. جنگ سخت همون جنگی است که دشمن از سخت افزار نظامی، اون زمان شمشیر بود و نیزه بود و اسب بود و امثال اینها استفاده میکرد، امروزه از توپ و تانک استفاده میکند. به این جنگ میگن جنگ سخت. چرا بهش میگن جنگ سخت؟ جنگی است که آشکاراست، یعنی شما هم دشمن رو میبینید و هم نوع اسلحه‌اش رو هم ملاحظه میکنید. این میگن جنگ سخت.
اما یک جنگ داریم بهش میگن جنگ نرم، جنگ پنهانی، جنگ خزنده، جنگی که آرام آرام وارد میشه، طرف مقابل رو وادار به تسلیم میکنه بدون که حتی یک گلوله هم شلیک بشود، یک گلوله هم از سمت دشمن شلیک بشه. به این جنگ میگیم جنگ نه. مثلا میگیم، حالا بعدا میگیم، شما مدتی میبینید که زبان یک ملت یه زبانی بود، اما دشمن به گونه‌ای وارد میشه نوع تکلم به زبان یک ملت رو تغییر میده، یا میگیم جنگ نه. یا نوع پوشش یک ملتی غربه‌های لباس خاصی بود، اما دشمن وارد میشه آرام آرام نوع پوشش و لباس یک ملت رو عوض میکنه. این تغییر دادن اسمشو میذاریم جنگ نرم. پس جنگی که بی سر صدا یا فرهنگ و هویت یک ملت رو تغییر میده به این میگیم جنگ نرم. استفاده میخوام بکنیم. جهاد کبیر از نوع جنگ نرم است، از نوع جنگ سخت نیست. حالا پیغمبر مکلف شده که با کفاری که میخوان هویت شما مسلمان ها رو تغییر میدن جاهد هم بهی جهاد کبیرا، پیغمبر با اینها جهاد کبیر بکن، یعنی جلوی جنگ نرمشون رو بگیر. ایک مختصر سی وضاحت اس سلسلے میں اور کر دینا بہتر سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی آیات اور احادیث معصومین کو غور سے دیکھیں تو اس میں جہاد اور جنگ کے دو طریقے بیان کیے ہیں جو آج بھی رائج ہیں، جن میں سے ایک جنگ سخت ہے اور ایک جنگ نرم ہے. جنگ نرم وہی سافٹ وار جسے کہتے ہیں. تو جنگ جو سخت افزار سے لڑی جاتی ہے ان میں اسلحے استعمال ہوتے ہیں. پہلا زمانہ تھا کہ جب جنگ میں استعمال ہونے والے اسلحے تلوار، تیر، شمشیر، نیزہ، تیر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن آج کا زمانہ ہے کہ آج توپ ہے، ٹینک ہے، میزائل ہے یا اس طرح کی چیزیں جو آج رائج ہیں یہ سخت افزار کہلاتی ہیں اور اسی سے یہ سخت افزار جنگ کہلاتی ہے. لیکن ایک اور جنگ کا طریقہ ہے، وہ جنگ کا طریقہ سافٹ وار ہے، نرم جنگ ہے، جو پوشیدہ جنگ ہے. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خزندہ کہلاتی ہے. یہ اس میں طرف مقابل کو ایک اس طریقے سے جھکا دیا جاتا ہے کہ ایک گولی بھی نہیں چلائی جاتی اور طرف مقابل وہاں پر تسلیم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اس کی مثال آپ نے فرمائی. ایک ملت جو ایک زبان بولا کرتی تھی ایک زمانے میں، وہ زبان رائج تھی اپنے علاقے کے اندر، اس کی خوبیاں تھی. ایک دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ اس زبان کے اندر کچھ دخالت ہونے لگتی ہے اور وہ زبان اپنی چاشنی کو بیٹھتی ہے اور اپنا انداز کو بیٹھتی ہے، یہ مغلوب ہو جاتی ہے. لہذا یہ ایک طرح کی نرم جنگ ہے کہ جس کے ذریعے سے زبان بدل دی جاتی ہے، زبان خراب کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے لباس پہلے ایک اچھا لباس ایک قوم کا لباس ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس لباس میں آمیزش کر دی جاتی ہے اور لباس کو خراب کر دیا جاتا ہے، اس کو مستحجن بنا دیا جاتا ہے اور یہ غالب آتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تبدیلی جو ہے، اس تبدیلی کا نام ہے جب ایک کلچر بدل جائے، پہلا کلچر مغلوب ہو جائے اور یہ دوسرا کلچر اس پر غالب آ جائے، تو اس تبدیلی کا نام ہی جہاد ہے. خدا بند عالم اسی جہاد کو جہاد کبیر کہتا ہے جب تبدیلی ہونے لگے تو پیغمبر دیکھو تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے کلچر کو نہ بدلنے دو، تم اپنے ثقافت کو نہ بدلنے دو، بلکہ اس میں جہاد کبیر کرو اور ایسا جہاد کہ تمہارا کلچر باقی رہ جائے، تمہاری ثقافت باقی رہ جائے اور دشمن تمہاری اس ثقافت کو، تمہاری زبان کو، تمہارے کلچر کو بدلنے نہ پائے. پس در باب جهاد ما یک دشمن داریم، یک حمله کردن دشمن داریم و یک هم دفاع ما در برابر دشمن. ولی قاعده در باب جهاد اینه که
دشمن هر جور حمله کرد شما هم باید همون نوع جوابش را بدید. اگر دشمن حمله نظامی کرد شما هم با جواب نظامی بدید. بله؟ تفنگ جواب تفنگ. پس دشمن هر نوع حمله کرد شما همونجور جواب بدید. این در جهاد اصغر. در جهاد اکبر دشمن یعنی نفس اماره چه جور حمله میکند؟ بله؟ نفس اماره حمله میکند که ما را به گناه بکشاند. شما دفاع بکن، یعنی دفاع بکن از خواهشات نفسانی، مرتکب گناه نشید. در جهاد کبیر دشمن چه جور حمله میکند؟ در جهاد کبیر دشمن حمله میکند که هویت یک ملت را عوض بکند. جهاد کبیر اینی که مقاومت بکن، هویت خودت رو حفظ بکن، دشمن هویت رو تغییر ندهد. من همینجا یاد میکنم از رهبر بزرگ و عارف شهیدمان رضوان الله تعالی علیه آیت الله خامنه‌ای مخیر بود که زبان اصیل فارسی رو ما خاص بداریم. یعنی حتی در تکلم کردن ایشون مقید بود تا جایی که امکان دارد زبان بیگانه رو استفاده نکند. فرمود زبان فارسی ما یک حکمت چند هزار ساله داره و برای خودش پیام داره که چرا ما اصطلاحات بیگانگان را بیاریم جای اصطلاحات فارسی بذاریم. یه خیال میکنن اگر کلمات اصطلاحات بیگانه را بیارن دلیل بر بزرگ بودن علمی شده. در انسان باید به زبان اصیل خودش افتخار بکنه. پس اگر دشمن میخواد زبان ما رو تغییر بدهد جهاد کبیر اینی که نسبت به اصالت زبان خودت کیا کن؟ دفاع کن. جہاد کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور جہاد کے کچھ قواعد ہیں. جہاد اصغر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا دشمن کا حملہ ہو ویسا آپ کا جواب ہو. 3 حصے ہیں جہاد کے اندر، ایک دشمن، ایک حملہ، ایک دفاع. تو جہاد اصغر میں کلیہ یہ بنا کہ جیسا دشمن آپ پر حملہ کرے مقابلے میں دفاع بھی آپ کا ایسا ہو. دشمن اگر آپ پر نظامی حملہ کرتا ہے، فوجی حملہ کرتا ہے، لشکری حملہ کرتا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں لشکر سے جو ہے جواب دیجیے. اگر وہ گولی چلائے تو آپ گولی کا جواب گولی سے، اگر وہ میزائل یا توپ چلائے تو آپ کو ویسا ہی جواب دینا ہے. یہ ہوا جہاد اصغر کے سلسلے میں. جہاد اکبر کے سلسلے میں نفس امارہ ہمارا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کے ذریعے سے ہم اپنی اصل حیت کو بدل دیں. ہمارا مقابلہ اس سے یہ ہے کہ ہم گناہ کو ترک کر دیں. لہذا یہ ہو گیا نفس امارہ کے دشمن کو ہم اگر مغلوب بنا لیں تو وہ ہم سے اگر گناہ کرانا چاہتا ہے تو ہمیں گناہ کو ترک کرنا ہے. لیکن جہاد کبیر کے اندر سلسلہ یہ ہے کہ جہاد کبیر میں دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ہویت، آپ کی شخصیت اور آپ کی شناخت کو مٹا ڈالے. دشمن کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملت کی شناخت ختم ہو جائے اور وہ ایسی نیچر بن جائے کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے کہ ان کی اصلیت کیا تھی. ہمیں جہاد کبیر میں کرنا ہی ہے کہ اپنی اصل شناخت کو محفوظ رکھنا ہے. یہی موقع ہے کہ اس میں ہم عارف شہید حضرت آیت اللہ خامنہئی کو یاد کریں کہ آپ پابند تھے، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلی زبان فارسی کو محفوظ رکھو، اس پہ بیگانوں کا حملہ نہ ہونے دو. یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم 2-4 کلمے دوسری زبانوں کو سیکھ لیں تو اپنی اصل زبان میں اسے مخلوط کر کے بولنے لگیں اور سمجھنے لگیں، فخر کرنے لگیں کہ ہم جو ہے پڑھے لکھے ہیں. نہیں، بلکہ اپنی اصلی زبان کی حفاظت کریں. وہ ایک سرمایہ ہے اور وہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو گزشتگان سے ہمارے پاس آیا ہے. فارسی زبان چند ہزار سال پرانی ہے. اس کی خدمت کو اور اس کے اس عہد عتیق کو جو اس زمانے سے چلتا چلا آیا ہے ہمارے پاس محفوظ رکھنا چاہیے. لہذا
कभी अपने को कम न समझो, फारसी जबान के अंदर एक सरमाया है। आप इसकी हिफाजत के लिए बराबर फरमाते थे कि फारसी जबान हमारा इफ्तिखार है, हमें इसे बाकी रखना चाहिए। یه نکته دیگرم عرض بکنم، جهاد اصغر همیشگی همه جایی نیست، موقتیه. به یک جایی خود بگید تو کشور جنگ میشه 1 ماه، 5 ماه، 1 سال، 10 سال، بالاخره جنگ تمام میشه. پس جهاد اصغر یک جهاد موقتیه، چند ماه و چند سال تمام میشه. جهاد اکبر هم یک جهاد فردیه، بله، یعنی مبارزه با هواهای نفسانیه، یعنی هر فرد مکلف است با هوای نفسانی خودش مبارزه بکند. اما جهاد کبیر خوب عنایت کنید، یک جهاد همگانی و همیشگی است. خوب به این تعبیر عنایت کنید، جهاد کبیر یک جهاد همگانی است و همیشگی است، یعنی اختصاص به 1 ماه و 1 سال ندارد. چرا؟ چون در جهاد کبیر دشمن همه ملت را هدف گرفته و برای همین زمانها. به این آیه عنایت کنید، آیه 120 سوره بقره، خطاب به پیغمبر اکرم: ولن ترضی عنک الیهود ولا النصارى. پیغمبر، قوم یهود و نصارا هیچگاه از تو راضی نمی شود. تا کی؟ حتی تتبع ملتهم، تا زمانی که توی پیغمبر دست از دینت که اسلام برداری و به دین اونها برگردی. یعنی تا تغییر دین ندن اینا دست بردار نیستن. لن ترضی عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. این آیه به صراحت داره میگه جهاد کبیر یک جهاد همیشگیه. عنایت کنید، این آیه داره میگه دشمن حتی از توی بنیانگذار اسلام یعنی پیغمبرم دست بردار نیست، با تو در میفته تا تو از اون قضیت دینی برگردونه. خب وقتی دشمن با رهبر یک جریان یعنی پیغمبر اسلام چنین در میفته، با پیروانش به طریق اولاست. پس جهاد کبیر یک جهاد همگانی است، یعنی دشمن هدفش از بالا به پایینه، از پیغمبر گرفته تا پیروان پیغمبر. 1 روز 2 روز مبارزه میکنه، نخیر، حتی تتبع ملتهم، یعنی تا پیروی از اونها نکنی دست بردار نیستن. خب الان از شما میخوام سوال بکنم، از نظر اهمیت جهاد کبیر، بله، خیلی اهمیت داره نسبت به جهاد اصغر. جهاد اصغر موقتیه اما جهاد کبیر موقت نیست. ولی متاسفانه نسبت به جهاد کبیر کمتر حرف زده شده، نسبت به جهاد کبیر کمتر کتاب نوشته شده. بله، شما الان جهاد اصغر الا ماشاءالله کتاب و مقاله دارید، در رابطه با جهاد اکبر مبارزه با نفس الا ماشاءالله کتاب و مقاله دارید، سخنرانان سخنرانی کردن، اما نسبت به جهاد کبیر کمتر مطلب دارید. لذا امام شهید آیت الله خامنه‌ای جهاد کبیر را واجب فوری
واجب فوری برای علما دانسته که اینها بیان این جهاد کبیر رو مشهور بشن، برای مردم تبیین بکنن ابعاد جهاد کبیر را. اینم یک نکته در باب تفاوت جهاد کبیر با اون دو جهاد دیگر. جهاد صغیر موقتی است از نظر زمان، جهاد اکبر فردی است، عمومی نیست. اما تنها جهادی که هم عمومی است و هم همه زبان هاست جهاد کبیره. پس بنابراین جا داره که انسان یه مقداری در رابطه با جهاد کبیر به گفتگو بنشینه. دلیل بر این که جهاد کبیر همگانی و همه زمانی است همین آیه را عرض کردم، آیه 120 سوره بقره: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. عزیزان، دشمن در جهاد کبیر از رهبری گرفته تا پایین ترین افراد ملت رو هدف قرار گرفته که بیان ماهیت یک مکتب رو عوض بکنن. رضا پیغمبر مکلف شده بر اساس آیه 52 سوره بقره: و جاهدهم به جهادا کبیرا. اگر اونها دارن حمله میکنن پیامبرا تو هم جهاد کبیر در برابر دشمن داشته باش. کچھ تھوڑی سی وضاحت اس سلسلے میں اور کہ جو عنوان فرق ہے کہ جہاد کبیر اکبر اور اصغر میں تھوڑا سا فرق واضح کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس فرق کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت وضاحت کے ساتھ جو ایک آیت ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کی 120ویں آیت میں اس وضاحت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس وضاحت سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جہاد اکبر یا جہاد کبیر جو ہیں ان کا دائرہ الگ ہے، لیکن اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے. جہاد اصغر جو ہوتا ہے وہ یعنی وقتی ہوتا ہے، کچھ ہی دنوں کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد اصغر جو ہے وہ موقت ہے اور ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک زمانے میں ایک جگہ جنگ ہو رہی ہے، دوسرے دن میں بند ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ دائمی نہیں چلتی ہے، مسلسل نہیں، پھر ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، کسی ملک میں ہو رہی ہے کسی ملک میں نہیں ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں جہاد اکبر جو ہے وہ نفس سے مقابلہ ہے. تو وہ بھی ایک ذاتی اور فردی چیز ہے کہ شخص جو ہے جو خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ اس میں ملوث ہے، وہ اس شخص کا اپنا مطلب ہے، دوسرے کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن یہ تیسری جو چیز ہے یہ بہت وسیع ہے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ جہاد کبیر کی اہمیت کیا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوگی اور ہر شخص اس میں ملوث ہوگا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ دائمی رہتی رہے اور ہر شخص جو رہبر بڑے رہبر سے لے کر جو اس قوم کو ہدایت کرنے والا ہے وہ بھی اس میں حملے کا مورد قرار پاتا ہے، اور وہ بھی جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، اور ہر فرد اس کے اندر جو ہے بذات خود. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 120ویں آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ آیت بہت صاف لفظوں میں بتاتی ہے کہ اس سے مراد جہاد کبیر ہے، اور اس کی اہمیت بھی صاف ظاہر ہوتی ہے. اے پیغمبر، یہ نہ یہودی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں اور نہ یہ نصرانی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں. یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت آپ سے راضی ہوں گے کہ جب آپ ان کی ملت کو قبول کر لیں اور ان کی ملت کی پیروی کر لیں، اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا دھرم چھوڑ دیں اور ان کے دین و دھرم کو اپنا لیں، تب یہ راضی ہوں گے. اس کا مطلب صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسا حملہ ہے کہ جس میں انسان کے دین و دھرم کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے اور اپنا دین و دھرم اس پر لاگو کر دیا جاتا ہے. یہ جہاد کبیر ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک فرد جو شروع پیغمبر اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ پیغمبر تم پر یہ ضروری ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم ان کی رضایت اگر حاصل کرنا چاہو تو یہ راضی نہیں ہو سکتے ان کی رضایت اس میں، تم اپنا دین چھوڑ دو. لہذا یہ اس پیغمبر کو بھی شامل ہے اور مسلمان جو پائیں ترین اور سب سے نچلے درجے میں ہے اس کو بھی شامل ہوتا ہے. لہذا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشگی ہے یہ جنگ،
और ये हर फर्द को हमगामी यानी उमूरी है, सबको शामिल कर लेती है और हर फर्द को और हर जमाने में कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें ये जंग न होती हो। लिहाजा इस बुनियाद पर इस आयत की रोशनी में हमें तीनों जिहादों का फर्क समझ में आ जाता है कि जिहाद असगर जो है वो कुछ टाइम के लिए है और कुछ इलाके के लिए है, वो सब पर शामिल होता है। इसी तरीके से जिहाद अकबर जो है वो शख्सी है कि इंसान जो करके गुनाह करना चाहता है, अपने ख्वाहिशात का मुखालिफ होना चाहता है, वो उसके लिए है। लेकिन जिहाद कबीर जो है वो सबके लिए शामिल है और हर दौर में। इसीलिए इमाम शहीद ने फरमाया है कि ये एक ऐसा जिहाद है जो जिहाद फौरी है, इसे सबको समझना चाहिए और सबको इसके दिफा के लिए जो है वो मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए और हमगामी और हर जगह पर इसके लिए बेदार रहना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी दो मौजूआत जो है उन पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत सुखननामियां, बहुत तकरीरें हुई हैं, मगर ये एक जो है जिहाद कबीर, इस पर बहुत कम लिखा गया है। चंद किताबों के अलावा इस पर कोई मतलब नहीं मिलता है। लिहाजा रहबर शहीद ने इस तरफ मुतवज्जे किया है अपनी तकरीरों के अंदर, अपनी तहरीरों के अंदर, इस तरफ हमें मुतवज्जे किया है कि हर दौर में इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि ये साफ जाहिर हो रहा है वो दो जिहाद इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हर जमाने पे शामिल है। बस जरूरत पड़ती है इस बात की कि आज के दौर में हमें हर फर्द को अपना शरई वजीफा समझकर इस पर काम करना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि साफ है 120वीं सूरह बकरा की आयत कहती है इसे पैगंबर ही तो शामिल नहीं है बल्कि हर फर्द को शामिल है कि आपसे आपका दुश्मन आपका दीन और अकीदा छीन लेना चाहता है। लिहाजा आपको अपने दीन और अकीदे के बारे में बेदार होशियार रहना चाहिए और यही आपका जिहाद है और इसी का नाम जिहाद कबीर। یه نکته ادبی هم میخوام عرض کنم طلاب عزیز و اساتید محترم توجه کنند. آیه 52 سوره فرقان میفرماد فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. این بهی زمین به چه مرجعش چیه؟ بله و جاهدهم به جهادا کبیرا. معنای آیه پیغمبر فلا تطع کافرین، اطاعت از کفار نکن، یعنی در برابر کفار تسلیم نشد. و جاهدهم به، جهاد کن کفار را، بله به مقابله برخیز با کفار، بهی به سبب، بله بهی به سبب چی با کفار جهاد کبیر بکن. بهی زمین مرجعش چیه؟ دو قول وجود داره. یک قول اینه که زمین بهی مرجعش قرآنه، بله و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. پیامبر به برکت قرآن با کفار جهاد بکن. یعنی اگر کفار میخوان شما را از اسلام برگردونن، به برکت معارف قرآن بله با اونها به جهاد برخیز. یعنی اونها میخوان فرهنگ شما را عوض بکنن، شما به سبب فرهنگ قرآن با اونها به مقابله برخیز. این یک قوله که مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان، علامه طباطبایی صاحب المیزان و دیگران این قول رو قبول دارند که زمین بهی برمیگرده به قرآن. یک قول دیگر هم هست زمین بهی رو برمیگرداند به عدم الاطاعت، چون قرآنش گفت فلا تطع، بله تسلیم کافر نشد. و جاهدهم به، با همین تسلیم نشدن داری با ما مبارزه میکنی. در خود تسلیم نشدن یک نوع مبارزه است.
پس یک قومی که زمین پیلی پر میکرده به قرآن، یعنی با قرآن با کفار مبارزه بکنه. یک قومی که نه، با همین تسلیم نشدن با این کفار دارید مبارزه میکنید. از باب تشبیه وجود حضرت سید شهدا سلام الله علیه از اون تقاضای بیعت کردن. حضرت امید حیحات من ذله، همین که زیر بار بیعت نرفته خودش یک نوع جهاد است. پس درباره زمین پیلی یا بگیم به قرآن برمیگردد، با قرآن با اینها مبارزه کن، یا بگیم با تسلیم نشدن با دشمن مبارزه کن. مقام معظم رهبری رحمت الله علیه و برخی از مفسرین این احتمال دوم را قبول دارند، ولی به نظر حقیق هر دو احتمال قابل جمع است. چیزی قابل جمع کنیم که خود سوم بیاد، یعنی بگیم به سبب قرآن تسلیم کافر نشد. بله؟ ما چطور در برابر کفار تسلیم نشیم؟ چون جنگ چیه؟ فرهنگیه دیگه، جنگ نظامی نیست. چطور در جنگ غیر نظامی ما تسلیم نشدیم؟ به سبب معارف قرآن و به سبب فرهنگ غنی اسلام ما می توانیم در برابر اونها مطیع نشیم، تسلیم نشیم. اب ایک ادبی نکتہ آپ کی خدمت میں طلاب عزیز اور اساتذہ گرامی کی خدمت میں سورہ فرقان کی 52ویں آیت سے ایک ادبی نکتہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور جاہدہم بہی میں تو یہ بہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے اور یہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس بہی کا مرجع جو ہے وہ قرآن کریم ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے رسول ان کافروں کی اطاعت مت کرو، وجاہدہم اور انہی کافروں سے تم جہاد کرو بہی اس قرآن کے معارف کے ذریعے سے. یہ جہاد جو قرآن کے معارف کے ذریعے سے کرو گے یہ جہاد اکبر ہوگا تمہارا. اس قول کو ماننے والے ہیں مفسر کبیر حضرت آغا طبرسی جو مجموع بیان کے مصنف ہیں، اور ایک حضرت علامہ طباطبائی کے جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے معارف کی برکت کے ذریعے سے تم کفار کا مقابلہ کرو اور وہ معارف حاصل کر کے تم ان سے جہاد کرو، یہ اس سے مراد ہے. دوسرا قول جو آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے بہی سے مراد عدم اطاعت ہے. وجاہدہم بہی فلا تطع الکافرین، ان کافروں کی اطاعت نہ کرو، ان کے آگے تسلیم مت ہو جاؤ، کہ یہی تمہارا جہاد ہے. عدم اطاعت اور ان کے آگے نہ جھکنا، اس کے ذریعے سے تم ان سے جہاد کرو گے کہ تم اگر ان کی بات نہ مانو گے تو یہ بھی ایک طریقے کا تمہارا جہاد ہو جائے گا. حضرت سید علی خامنئی شہید رہبر جو ہے وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے افراد بھی اس طرف مانتے ہیں کہ عدم اطاعت جو ہے وہ اس سے مراد ہے بہی سے. آپ اس کی مثال دیتے ہیں، اسباب تشریح فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت نہیں کی اور آپ نے وہاں فرمایا ہے ہاتھ من ذلہ، یہ اسی بیعت اسی جہاد کی طرف ہے کہ یہ آپ نے جہاد کبیر سے آغاز کیا ہے اپنے جہاد کا، اور یہ بتا دیا کہ باطل کے آگے تسلیم نہ ہونا یہ جہاد کبیر ہے اور اس کے غلبے کو اپنے اوپر نہ لانا اور اس کی اطاعت نہ کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو قول ہیں بہی کے بارے میں. ایک قول یہ کہ قرآن سے مراد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عدم اطاعت. لیکن ہماری اپنی نظر آپ فرماتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دونوں قابل جمع ہیں اور ان دونوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ دونوں قول اس صورت میں جمع ہو پائیں گے کہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی معارف قرآن کو تم اتنا ہضم کر لو کہ اس کے ذریعے سے تمہارے وجود کے اندر معارف قرآن یوں نافذ ہو جائے کہ تم ان کی
इताअत न कर सको, ये एक मुकाबला है। और इस्लाम तुमसे इसी चीज को चाहता है कि तुम मारिफे कुरान को अपने अंदर इतना जमा करो कि उसके जरिए से तुम काफिरों की इताअत न कर सको। इस कौल के अंदर ये दोनों बातें जमा हो जाती है कि कुरान के मारिफ भी जमा हो जाते हैं और अदम इताअत भी आ जाती है। اما نکته دیگر عرصه‌های جهاد کبیره. خیلی دقت بفرمایید. جهاد کبیر گفتیم جهاد غیر نظامی در برابر دشمن، یعنی هر نوع مقابله غیر نظامی رو ما بهش میگیم جهاد کبیر. وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم حداقل جهاد کبیر 4 تا میدان داره. 4 تا میدان داره. یک، اولین عرصه ای که ما در برابر دشمن تو جهاد کبیر باید مقابله بکنیم فرهنگه. یعنی گاهی اوقات دشمن فرهنگ ما را هدف قرار میده. باز رهبر شریف چندین سال پیش از این مسئله تعبیر کرد به تهاجم فرهنگی، یا تعبیر می‌فرمود به شبیخون فرهنگی. یعنی گاهی اوقات دشمن میاد اساس فرهنگ اسلامی ما را میخواد تغییر بده. حالا انشاءالله هفته دیگه میرسیم. ما به هم دیگر میرسیدیم تو دین ما می‌ذاره که اول سلام بکن، تو جواب میدی بهتر جواب بده. حتی دارون اگر کسی اومد سلام نکرده تقاضا کرد به تقاضاش گوش نده. حالا دشمن میاد شبیخون فرهنگی میزنه، میگه ممکن رسیدن به کار مردمه. حالا سلام کرد نکرد، ادب رو رعایت کرد نکرد. آرام آرام میخوان این فرهنگ رو از ما بگیرن. حالا میگیم مثلا فرهنگ نوع ساختن خانه. قدیما آشپزخانه از حال و پذیرایی کاملا جدا بود که خانوم آشپز تو آشپزخانه چی باشه؟ راحت باشه از دید دیگران. ولی الان فرهنگ اومدن کلا تغییر دادن، میگه آشپزخانه اوپن باشه، وصل به حال پذیرایی میشه. خب مهمان تو حال نشسته کاملا خانوم تو آشپزخانه رو داره میبینه. فرهنگ ما چی شد؟ بله، حالا میفهمد که این اوپن هم برداشته شده، آشپزخانه با حال یکسره شده. یا آرام آرام یک فرهنگ اسلامی ما چی شد؟ تغییر پیدا کرده. وقتی میگه این پیشرفت دیگه، آدم نباید از قافله عقب بمونه. آیا واقعا این فرهنگ بله با فرهنگ اصیل اسلامی ما سازش داره؟ نه، ولی دشمن موفق شد، یعنی فرهنگ ما رو عوض کرده. پس اولین میدان جهاد کبیر مبارزه فرهنگیه. یعنی اگر دشمن به جنگ فرهنگ ما آمده، ما چطور از فرهنگ خودمون حفاظت بکنیم در برابر فرهنگ دشمن مقابله کنیم. एक और नुक्ता जो यहाँ मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जिहाद कबीर के कितने मैदान हैं और कहाँ कहाँ किन अरसों के अंदर और किन मैदानों के अंदर जो ये जिहाद होता है, इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हमने ये बात साबित की है कि गैर फौजी जो हमले हैं और उनका मुकाबला जो है ये जिहाद कबीर कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको अर्ज करते हैं कि जिहाद कबीर हर वो मैदान के जहाँ पर दुश्मन से लड़ना ना पड़े, फौज उसके मुकाबले न उतारनी पड़े, वो जिहाद कबीर कहलाता है। अब इस जिहाद कबीर के हम यहाँ पर 4 मैदान बताएंगे कि जिसमें पहला मैदान जो है वो जो हमारी नजर में आता है वो फरहंग और सकाफत का मैदान है।
دشمن کبھی کبھی ہماری ثقافت پر حملہ کرتا ہے. اسی بات کی طرف رہبر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مسئلہ تہاجم فرہنگی ہے، یعنی ثقافتی ہجوم ہمارے اوپر ہے، حملہ ہے ہمارے پر، یہ الغار ہے ثقافتی. یا اسی کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہیں آپ کی تعبیرات میں ملتا ہے شبیہ خون فرہنگی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں شب خون مارنا. ایسا حملہ کہ جس میں سامنے والا متوجہ نہ ہو پائے اور اچانک اس پر حملہ کر دیا جائے، اسے شب خون کہتے ہیں. تو یہ ثقافت میں ہمارے اوپر شب خون مارنا ہو گیا. یہ دو تعبیریں رہبر معظم کی تھی اس سلسلے میں. انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے سے ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے. اس میں بطور مثال یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے ہمارے یہاں پر یہ رائج تھا اسلامی ثقافت کے اندر کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو. اگر حتیٰ یہاں تک بھی اسلامی روایت میں کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے کلام سے پہلے تو فلا تجیبو، اس کے کلام کا جواب مت دو. اور سلام کرنے کے سلسلے میں کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر اس کا جواب دو. یہ تعلیمات ہماری تھی. اب اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے بھائی سلام کیا میں کیا، چلو چھوڑو تم اپنی بات کرو، اپنے کام کو آگے بڑھاؤ. لہذا ایسا کرتے کرتے یہ بات رائج ہو جائے گی، دھیرے دھیرے سلام کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور آپ کا یہ فرہنگ سلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. تو یہ ایک طرح کا دشمن کا حربہ ہے، حملہ ہے کہ وہ تسامح کے لباس میں آپ کو آرام آرام سے آپ کی اپنی اصل ثقافت سے دور کر رہا ہے. دوسرا نمونہ آپ عمارت سازی کے اندر جو یلغار چلی ہے وہ یہ یلغار ہے جو پہلے ہمارے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مہمان خانے کے اندر الگ سے مہمان بیٹھتے تھے اور باورچی خانہ الگ ہوتا تھا کہ جس میں پردے کی رعایت ہوتی تھی. لیکن آج ہماری عمارتوں کے اندر مہمان خانہ اور باورچی خانہ ایک ہو گیا ہے. اوپن فضا بنتی ہے وہاں، یعنی بالکل کھلا ہوا ایسا، بلکہ کہا ہی جاتا ہے تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ اتنا کھلا ہوتا ہے کہ وہ مہمانوں کی بیٹھنے کی جگہ اور وہ باورچی خانہ ایک ہی لگتا ہے. دیوار کوئی ہے نہیں، کوئی اس میں پردہ نہیں ہے. لہٰذا اب مہمان آتا ہے وہ سامنے آپ کے خواتین کو جس حالت میں بھی وہ کھانا بناتے ہوئے دیکھتا ہے. یہ آہستہ آہستہ سے یہ کلچر بدل جاتا ہے، یہ ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے. ہر ایک پھر کیا ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ دیکھا دیکھی بھائی اب تو یہی رائج ہے، یہی چل رہا ہے، یہی چلن ہے. اسی چلن کے چکر میں وہ اپنی اصلی آباء و اجداد کی ثقافت کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور یہ نظام دھیرے دھیرے غالب آتا ہے. کیا اسلام کا یہی طریقہ ہے؟ دشمن آپ سے آپ کی اصلی ثقافت کو چھیننا چاہتا ہے. آپ پر یہ جہاد لازم ہے اپنی اصلی اور اسلامی ثقافت کو نہ مٹنے دیں، اس کے لیے آپ ہمیشہ ڈٹے رہیں. اما سه عرصه دیگر هم که انشاءالله در هفته‌های آینده باید به عنوان میادین جهاد کبیر بهش بپردازیم، اقتصاد یک عرصه هست. ببینید اسلام برای اقتصاد یه تعریف خاصی داره، اما الان اقتصادی که غرب دارد با اقتصادی که اسلام داره اصلا با هم تطابق نداره. ولی از شما سوال میکنم چقدر ما مسلمان ها به اقتصاد اسلامی الان پایبندیم؟ چون فرهنگ غرب وارد شده ما داریم عملا از فرهنگ اقتصادی خودمان فاصله می‌گیریم. دیگری سیاسته. بله، سیاست ما بر چه مبنایی باید باشه؟ انشاءالله میگیم. باز رهبر شهید ما فرمود در سیاست خارجی با 3 تا اصل باشد: حکمت، مصلحت، عزت. بله، اسلام نمیگه با دیگر کشورها ارتباط نداشته باش، یه ارتباط داشته باش، اما ارتباطت باید حکیمانه باشه، بر اساس مصلحت کشورت باشه. 3 یه ارتباط دومی باشه، عزت کشورت هم حفظ بشه. حکمت، مصلحت و عزت. خب آیا الان سیاست هایی که کشورهای اسلامی ما دارن بر اساس حکمت و مصلحت و عزت هست یا خیر؟ و اگر نیست چرا؟ چون ما تو این شبیخونی که دشمن زده تسلیم شدیم، یعنی در جهاد کبیر خوب کار نکردیم.
و آخرین عرصه‌ای که در جهاد کبیر باید به آن اشاره بکنیم علم است. بله، جهاد علمی. چقدر ما در عرصه دانش آیا مقلد هستیم یا خودمون تولید علم میکنیم؟ خدا نکنه از مصرف کننده هستیم یا تولیدگرا هستیم؟ ما باید تولید علم بکنیم، دیگران از دانش ما استفاده بکنن. اما الان ما در تولید مثلا علم پزشکی چیزی نداریم. تمام کالاهای پزشکی صرف تا زد رو باید چا کنیم؟ وارد کنیم. که اگر یه وقتی جلوی واردات رو بگیرن ما تو صنعت پزشکی میمونیم. پس معلومه که ما در تولید علم موفق نبودیم. تو عرصه علم ایجاد ما جهاد کبیر بکنه، یعنی هم دانشگاه ها باید توسعه پیدا بکنن، هم حوزه های علمیه ما باید توسعه پیدا بکنن که کشورهای اسلامی رشد علمی داشته باشن. خب ببینید اون همه تأکیدی که قرآن و روایات درباره علم داره به خاطر چی؟ یعنی جهاد کبیره. چون جامعه‌ای که از نظر علمی پیشرفت نداشته باشه همیشه تو سری خوده. انشاءالله میرسیم در عرصه علم چطور با جهاد کبیر داشته باشیم. باقی اور جو 3 میدان ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ان کو بیان کریں گے آئندہ ہفتوں میں، لیکن خلاصتاً عرض کروں کہ جو اور میدان ہیں ان میں سے ایک میدان جو ہے وہ دوسرا اقتصاد ہے، کہ اقتصاد آج جو ہمارا اسلامی اقتصاد ہے کیا ہم اس اسلامی اقتصاد کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ اسلامی اقتصاد اور غربی اقتصاد میں کافی فرق پایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی اقتصاد ہے وہ بہت کم رائج ہے اور ہم اس میں غربی اقتصاد کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ہمارا اسلامی اقتصاد ایک غنی اقتصاد ہے اور وہ ایسا اقتصاد ہے کہ جس سے بشریت کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں، اس پر گفتگو نہیں ہے. تیسرا میدان ہے سیاست کا. سیاست کے میدان میں ہم اسلامی کلچر اور اسلامی فرہنگ کو کتنا اپناتے ہیں، اسلامی فرہنگ ہمارے یہاں اس سیاست کے اندر کتنا نافذ ہے. سیاست میں شہید مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادیں جو اسلامی بنیادیں وہ 3 ہیں: حکمت ہے، مصلحت ہے اور عزت ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں سے رابطہ اختیار نہ کریں، دوسرے ملکوں سے آپ اپنے روابط بنا کر نہ رکھیں، رابطہ بنائیے، مگر ان چیزوں کے اوپر کے زیر بنا جو ہو وہ یہ ہو کہ آپ کی سیاست حکمت پر مبتنی ہو، آپ کی سیاست مصلحت پر مبتنی ہو، آپ کی سیاست عزت کے اوپر بنا رکھی ہوئی ہو. کیا آج اسلامی ملکوں کی سیاست ان محوروں پر ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. نہ ان کی سیاستیں حکمت کے محور پر ہیں، نہ ان کی سیاستیں مصلحت کے اوپر ہیں، نہ ان کی سیاستیں عزت کے اوپر ہیں. اسی وجہ سے وہ زیادہ ترقی نہیں کر رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ گفتگو اور بھی ہوگی. اب آخری ایک میدان جو بچتا ہے وہ ہے علم کا میدان. 4 مورد ہو گئے، ان چاروں میں سے علم کا میدان جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہاد علمی کی بہت شدید ضرورت ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کے ہر میدان میں دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں، مگر ہم بولوان مسلمان کتنی ترقی کر رہے ہیں؟ ہم علم کے اندر مجتہد ہیں یا ہم ان کی تقلید ہی کر رہے ہیں؟ ہم علم کو ایجاد کر رہے ہیں یا ہم فقط مصرف کرنے والے اور استعمال کرنے والے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹری کی لائن میں ہر چیزیں جو وہاں سے آ رہی ہے ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں. پہلے ہم یہ بنانے والے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ ہماری دانشگاہوں کو، ہماری یونیورسٹیوں کو اور ہمارے حوزۂ علمیہ کو اس طرف آنا پڑے گا اور اپنے اندر ایک وسعت لانی پڑے گی، ایک توسعہ لانا پڑے گا اور انہیں ہر میدان کے اندر رشک کرنا ہے اور ہر میدان کے اندر علم کو پیدا کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے، دوسروں کے چبائے ہوئے لقمے اپنانے نہیں ہیں. یہ 4 محور ہیں. انشاءاللہ ان کی تفصیلات آگے ہم بیان. از خلاصه جهات کبیر شد جهات فرهنگی، جهات اقتصادی
جهاد سیاسی و جهاد علمی. به حول قوه الهی در هفته‌های آینده به این 4 مقوله خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصہ یہ کہ چار میدانوں میں جو ہے وہ جہاد کبیر کا خلاصہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاد فرہنگی، جہاد اقتصادی، جہاد سیاسی اور جہاد علمی. انشاءاللہ ان کی وضاحت آئندہ جلسوں میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ.